السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کی سیریز لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور اس سیریز میں آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تمام واقعات تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، جس میں ان کی زندگی کے تمام واقعات، جس میں ان کے بچپن کی زندگی، جوانی اور قبول اسلام سے پہلے کا وقت، قبول اسلام سے بعد کا وقت، ان کی گھریلو زندگی، کتنی بیویاں تھیں، کتنی اولادیں تھیں، ان کے کیا معاملات تھے۔ اس کے علاوہ قبول اسلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کے تمام معاملات، تمام کامیابیاں، اور اس کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے معاملات، اور اس کے بعد آپ کی اپنی خلافت کا وقت، جس میں آپ نے عالم اسلام کو بے تحاشا کامیابیوں سے نوازا اور عالم اسلام کو ایک بہت بڑی وسعت دی، اور وہ تمام باتیں اس سیریز میں ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہماری محنت پسند آتی ہے تو آپ اس چینل سے بندے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو فالو کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارتکاری کا شعبہ آپ کے خاندان سے متعلق تھا، یعنی جب اہل قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا کوئی اور معاملہ پیش آ جاتا یا ضرورت پیش آ جاتی تو اس کام کے لیے بھی آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قطع بن رضا بن عدوی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی۔ آپ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جہاں ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفظ اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام فیل کا سال وہ سال کہلاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ اس سال کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ آپ خوب گورے چٹے تھے، سرخی مائل رنگ کے تھے، دونوں رخسار آنکھ اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں، گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء، دراز قد و مضبوط جسم کے مالک، سر کے آگے کے بال گھرے ہوئے تھے، قد و قامت میں اتنے لمبے گویا جیسے آپ گھوڑے پہ سوار ہوں، سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہ تھے، مہندی کا استعمال سر کے بالوں میں کرتے تھے، اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، اور جب بولتے تھے تو تیز آواز سے بات کرتے تھے، اور جب کسی کو مارتے تو زور سے کاری ضرب لگاتے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل ہے۔ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیات میں ذکر زینب بنت معگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن معگون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، جن میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری زوجہ میں ام کلثوم بنت جرول ہے، جن کا نام ملکہ بھی ہے، اور ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، زید بن عمر الاصغر اور عبید اللہ بن عمر۔ ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے وقت طلاق دے دی۔ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاصم بن عمر نامی بیٹے کا عطا کیا تھا۔ ام کلثوم بنت علی، یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن عمر اور بیٹی رقیہ بن عمر پیدا ہوئی۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے آپ کا بیٹا غیاث بن عمر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ام حکیم بن الحارث، جن کے بطن سے آپ کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لونڈیوں کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک تھی لوہیہ، جن کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے،
और दूसरी हैं फ़कीहा। इनके बतन से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब पैदा हुई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों और बेटियों की कुल तादाद 13 है। इस तरह वो औरतें जिनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह किया, इनकी तादाद भी 13 थी। इनमें वो तमाम औरतें भी शामिल हैं जिनसे आपने दौर जहालत या दौर इस्लाम में निकाह किया, और बाज़ को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तलाक भी दी। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।